نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انہ لا يحب المستکبرین. وقال اللہ فی کلام المجید الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. وقال اللہ فی کلام المجید وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ وَيَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. وقال اللہ فی کلام الآخر فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور مدینے کے
خیت خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خیت خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر اس کے دربار علی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیشہ اپنا فرما بردار، عاجز اور انکساری اختیار کرنے والا ہم سب کو بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا سادہ بھی ہے اور اس کو اپنانا مشکل بھی ہے۔ موضوع کا عنوان ہے تواضع، عاجزی اور انکساری۔ الفاظ بڑے سادہ محسوس ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل کرنا انتہائی آج کے دور کے اندر مشکل ہے۔ ہر کوئی عاجزی کا، تواضع کا، انکساری کا اظہار لفظوں کی صورت میں تو کرتا ہے لیکن عملی زندگی ان چیزوں سے قاصر نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان طیبہ، شان مبارک یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری ہمیں ہر موقع پر نظر آئی، اور یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کیا محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ اگر یہ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں فَاتَّبِعُونِی تو آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی فرما برداری کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے اس آیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری اتباع اگر آپ کو کرنی ہے تو میری اتباع نیکی، تقوی، خوف الہی اور تواضع، عجز و انکساری کے ساتھ کی جائے۔ آقا علیہ السلام کے اس فرمان اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم اگر اتباع مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جہاں نیکی ہے، جہاں تقوی ہے، جہاں خوف الہی ہے، وہیں ساتھ تواضع بھی ہے، عاجزی بھی ہے اور انکساری بھی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تواضع سے مراد کیا ہے، کس چیز کو تواضع کہتے ہیں، تو سادہ اگر میں چیز بیان کروں
تو تواضع سے مراد یہ ہے کہ اپنی میں کو مٹا دینا، میں ختم کر دینا، میں یہ ہوں، مجھ میں یہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر جس کے اندر پائی جائیں، میں اگر کوئی اپنے آپ کو ظاہر کرے تو سمجھیں اس بندے کے اندر تواضع نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی میں کو مٹا دیتا ہے وہ بندہ متواضع بن جاتا ہے یا متواضع بن جاتا ہے یا اس کے اندر تواضع پایا جاتا ہے۔ میں قرآن پاک کی اگر ایک مثال دوں، بڑی خوبصورت مثال ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی۔ سورہ صافات کے اندر آیا، اس کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ یہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ واقعہ، یہ خواب آ کر اپنے بیٹے سے بیان کیا۔ تو عام طور پر ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں میں کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت اسماعیل کی تواضع پر، آپ کی عاجزی پر، آپ کی انکساری پر، کہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس گردن کٹوانے کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر لیں۔ اور تواضع اور عاجزی اور انکساری کا اتنا پیکر بنے ہیں کہ کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یعنی صبر کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی، ذبح ہونے کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں صابر ہوں، میں شاکر ہوں، نہیں۔ یہ ادب ہے، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے جو اللہ پاک قرآن کے اندر ہمیں سکھا رہا ہے کہ اسماعیل کٹنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کہتے کہ میں صابر ہوں تو خود فاعل بن جاتے، تو آپ نے خود میں فاعل بننا بھی گوارا نہیں کیا، وہ فاعل کی نسبت بھی تواضع، ادب اور عز و انکساری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والد کی نسبت کر دی اور ان کی طرف کر دی کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر لیں، یہ نہیں کہا کہ میں تیار ہوں۔ تو پتہ چلا حضرت اسماعیل کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن نسبت اپنی طرف نہیں کر رہے۔ تو بات آپ کو بڑی لطیف بات تھی، سمجھ آ گئی ہوگی کہ انبیاء کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اس مقام و مرتبہ پر پہنچ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو انشاء یا ابت افعل ما تؤمر، آپ دیکھیں گے کہ صبر ہوگا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور قرآن یہ اسلوب دے رہا ہے کہ آپ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھک جائیں، یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات کریمہ بڑی لطیف بھی ہے، بڑی تواضع والی ہے، عز و انکساری والی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا میرے ہاں تشریف آوری کا دن تھا، تو میں نے رات کو دیکھا آپ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے، تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کسی اور اپنی زوجہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ اب بیان بھی خود حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، یعنی دیکھیں کمال ایسے لوگوں ان کے
تواضع پر، عز و انکساری پر، کہ خیال ذہن کے اندر آ رہا ہے، بعد میں بیان کر رہی ہیں، چھپانا چاہتی تو چھپا سکتی تھی، خیال کس کے سامنے ظاہر ہے، مگر چونکہ صدیقہ جی ہوئیں تو کہا میرے ذہن کے اندر خیال آیا، میں باری باری تمام ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف گئی، میں نے آقا علیہ السلام کو کہیں نہیں پایا، تلاش کرتے کرتے میری نظر، میں مسجد کے اندر گئی تو میں نے آقا علیہ السلام کو مسجد کے اندر اس طرح دیکھا اور اس طرح پایا۔ اب آپ کے جو الفاظ میں وہی دہرا رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں نے آقا علیہ السلام کو ایسے پایا کہ جیسے کوئی بوسیدہ کپڑا سر بسجود ہو، سمجھانے کے لیے، یعنی کہ کوئی بڑا سا کپڑا ہو جس کو ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں زمین پر، تو جو اس کی کیفیت ہے، تو کریم آقا نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور اس طرح پیش کیا ہوا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں سنوں کہ آقا علیہ السلام اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حضور گرائے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو گرا کر اللہ کے حضور کریم آقا کیا اللہ کے حضور درخواست پیش کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار، میرا دل اور دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے۔ ہائے ہائے، کہاں گردن اور سر کا سجدہ ہونا، اور کہاں کریم آقا کی تواضع، عز و انکساری اس مقام پر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خود تو سجدہ ریز ہوں، لیکن اے پروردگار میرا دل بھی تیرے حضور سر بسجود ہے، میرا فہم و خیال بھی اے پروردگار تیرے حضور سر بسجود ہے۔ یہ کریم آقا کی تواضع ہے، آپ کی انکساری ہے، آپ کی عاجزی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے وحی فرمائی اور اللہ پاک نے مجھے کہا کہ اے نبی، لوگوں کو حکم دے دیں کہ وہ تواضع اختیار کریں، وہ عاجزی اختیار کریں، وہ انکساری اختیار کریں، اور فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ تو آقا علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا یہ محبت اور یہ عاجزی، ساری طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہمیشہ متواضع رکھا، اللہ کے حضور اس طرح جھکائے رکھا، اور اس کا آپ کی عملی زندگی کے اندر ہر جگہ پر یہ نظر آتا ہے۔ آپ کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی، وہ ایک جنگ تھی، جنگ حنین، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جنگی قیدی بنا کر آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ جب سامنے آئی تو کریم آقا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ تو کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال فرمایا، اور ہیں کافرہ، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آقا علیہ السلام نے اتنی عاجزی کا اظہار کیا، اتنے تواضع کا اظہار کیا کہ آقا علیہ السلام نے جو اپنی چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتاری اور اپنی رضائی بہن کے لیے بچھا دی۔ یہ مکہ کا واقعہ، اور کہا کہ ہم نے اکٹھا وقت گزارا ہے تو کوئی بچپن کا واقعہ ہی سنا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی رضائی بہن کہتی ہیں کہ میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، تو جس طرح آج بچوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کو میں نے اٹھایا ہوا تھا، تو آپ کے اس اٹھانے کے دوران آپ کو میں نے کندھے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو آپ کے دندان مبارک اس وقت نکل رہے تھے، تو آپ کو میں کھلا رہی تھی، اس کھلاتے کھلاتے آپ کا جو ایک دندان مبارک ہے وہ ادھر میری کمر پہ لگ گیا۔ تو کریم آقا نے اور خوشی کا اظہار کیا، تو کہتے ہیں وہ نشان آج تک میری کمر پر اور کندھے پر موجود ہے۔
اور آقا علیہ السلام کو وہ نشان دکھا بھی دیا کہ یہ نشان ابھی تک موجود ہے۔ کریم آقا خوش ہوئے، پیار کا اظہار کیا، لیکن یاد رکھ لیں ابھی تک کافرہ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا، ان کا نام غالباً شیمہ تھا، کہا کہ اگر آپ یہاں ہمارے پاس رکنا چاہیں تب بھی میں تیار ہوں، اور اگر آپ واپس اپنے قبیلہ کی طرف لوٹنا چاہیں تو اس کا ہم اہتمام کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہا کہ آپ میرے واپس جانے کا اہتمام کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک بکریوں کا پورا ریوڑ بھی دے دیا اور خدمت کے لیے ایک کنیز بھی دے دی اور باہر کے کاموں کے لیے ایک غلام بھی دے دیا۔ اتنی محبت فرمائی، اتنی عاجزی کا اظہار کیا، ہیں کافرہ۔ یہ ان آقا علیہ السلام کی یہ محبت دیکھ کر آپ کی رضائی بہن اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ تو بتانا اس واقعے سے کیا بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت کے اندر اتنا تواضع تھا، اتنی عاجزی تھی، اتنی انکساری تھی کہ کوئی جو آتا وہ کریم آقا کی تواضع، آپ کی عزت و انکساری اور جھکاؤ دیکھ کر متاثر ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ کے اندر جتنی جنگیں ہوئی تو جتنے قیدی آتے، اب مختلف قیدیوں مختلف صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے جاتے، ان کو اجازت ہوتی کہ وہ اگر اجرت کما کے اپنا معاوضہ ادا کر دے تو ان کو آزادی مل جائے گی۔ تو کریم آقا کی محبت دیکھیں، جو کافر ہوتے اگر کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ ملنا چاہتا، تحفہ دینا چاہتا، اگر ایک دودھ کا گھونٹ بھی پیش کیا جاتا، آقا علیہ السلام کی عاجزی انکساری دیکھیں، اس ایک دودھ کے گھونٹ کو بھی قبول کرتے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ جو قیدی ہوتے جو خود کماتے اور اپنی جو معاوضہ دے کر آزادی انہوں نے حاصل کرنی ہوتی، اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ ایک خرگوش کا ایک ران کے برابر بھی کریم آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے تو کریم آقا اس کو بھی قبول کر لیتے، کبھی واپس نہ لوٹاتے۔ یہ عزت و انکساری ہوتی ہے، یہ تواضع، یہ سیرت طیبہ سے ہمیں سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ آج ہمارے اندر پتہ نہیں میں کہاں سے پیدا ہو گئی، غرور اور تکبر کہاں سے پیدا ہو گیا جس نے ہر چیز کو جلا دیا۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارا میں اور ہمارا من ایک برتن ہے، ہمارا نفس ایک برتن ہے، اور اس کے اندر ہم نے میں کی صورت میں ایک کتا ڈالا ہوا ہے جو بندے کو اکڑ پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ جتنی عبادت کرتے جائیں، اس جو نفس کا برتن ہے اس سے عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے پانی نکالتے جائیں، لیکن جب تک میں کا کتا اندر سے نہیں نکالیں گے آپ کا اندر کا نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے پہلے اپنی میں کو مٹائیں، تکبر کو اظہار جو ہم کرتے ہیں اس کو ختم کریں، تو پھر ہمارا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اور کریم آقا سے کسی نے پوچھا کہ آقا اس کی ابتدا کیسے ہوگی، یہ جو تواضع ہے اس کو اختیار کرنے کی، عاجزی کی، انکساری کی ابتدا کیسے ہوگی؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا اس کی ابتدا سلام سے ہوگی، کہ تم رستے میں نکلو تو سلام کرو، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سلام کا جواب دینے میں ذرا برابر بھی دیر نہ کرو۔ تو ہم بھی آقا علیہ السلام کے، پھر آقا علیہ السلام نے اور چیزیں بھی بیان کی ہیں، فرمایا محتاجی کے بغیر بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھو، یعنی کوئی محتاجی نہیں ہے، نہ مال کی محتاجی ہے، نہ بیماری کی محتاجی ہے، نہ کسی اور قسم کی محتاجی ہے، اس کے بغیر بھی اپنے آپ کو جھکائے رکھو، عاجز سمجھو، اپنی زندگی عاجزی کے ساتھ گزارو، انکساری کے ساتھ گزارو، تواضع کے ساتھ گزارو۔ فرمایا جس کی زندگی کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی اور تواضع پیدا ہو گئی، فرمایا اس کی زندگی کامیابی کی طرف چل پڑی۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو کبریائی ہے، کبر، تکبر، فرمایا اللہ پاک نے یہ میری دولت ہے اور بڑائی میرا لباس ہے، اور اگر کسی نے مجھ سے یہ میرا تکبر لینا چاہا، میری بڑائی لینا چاہی،
تو اس بندے کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، اللہ پاک کی شان ہے، وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر شیء قدیر والی ذات اسی کی ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہر شان میری ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، ایک چیز میں نے اپنے بندوں کو دے دی ہے، وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ چیز کیا ہے؟ ذرا پوچھیں وہ چیز کیا ہے جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دے دی ہے؟ اب سن کے حیران ہوں گے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تواضع اور عاجزی اور انکساری اپنے بندوں کے اندر تقسیم کر دی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور جو بندہ عاجزی لے کر، انکساری لے کر، تواضع لے کر میری بارگاہ کے اندر آئے گا، میں اسے جنت عطا کر دوں گا۔ اور آپ دیکھیں معراج کی رات آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات۔ اللہ پاک بڑا کریم ہے، تکبر اسی کی شان ہے، بڑائی اسی کی شان ہے۔ تو تاجدار کائنات نے بھی اللہ کے حضور جو تحفہ پیش کیا وہ عاجزی اور انکساری کا تحفہ پیش کیا۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے جو چیز زیادہ پسند ہے وہ یہی عاجزی ہے، انکساری ہے، بندے کا متواضع ہونا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اس سے پاک گزرا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بندے کو کتنا تواضع کا پیکر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تواضع کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جتنے صوفیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہاں میں نے انبیاء کی مثال پہلے پیش کی ہے، وہ سارے کے سارے تواضع، عجز و انکساری کا منبع ہوا کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں بندے